السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتسافتوا في الطريق تسافد الحمير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون به الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کی نسبت دو جہاں کے سردار میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف مرہ کے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو بے شمار ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کے کون کون سے کمال کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالی نے آپ کو کمال کے علم بھی عطا فرمائے تھے، کمال کے اعمال بھی عطا فرمائے تھے، کمال کا جسم بھی عطا فرمایا تھا، کمال کا روح بھی عطا فرمایا۔ آپ مجسمہ کمالات ہیں۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کی زبان اطہر سے جب جو نکلا اللہ نے اس کو پورا کروایا۔ آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، آپ کی زبان پر کبھی خلاف واقعہ بات نہیں آئی، آپ کی زبان اطہر پر جو بھی آیا حق آیا، جو بھی آیا سچ آیا، جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ یہ آپ کا اعجاز ہے، آپ کی سنت کا اعجاز ہے۔ کہ جب آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی، ایک بات فرمائی، اس وقت اس کی تکمیل کے کوئی حالات نہیں تھے، لیکن میرے اللہ نے آپ کی ہر بات کو پورا کیا، اور وقت آیا دنیا نے دیکھا کہ جو کچھ حضور نے فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ پردہ پوش ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کی بات کی لاج رکھی، اور آپ کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرمایا۔ کچھ باتیں آپ نے ایسی بیان فرمائیں کہ صحابہ کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہ باتیں پوری ہوں، لیکن آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ باتیں پوری ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں
کہ دنیا میں لوگوں نے شراب کو، موسیقی کو، گانے بجانے کو حلال کر رکھا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخُمُرَ وَالْمَعَازِفَ، وہ 3 حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیں گے۔ 3 چیزیں پکی ٹھکی حرام ہیں، حضور نے پیشین گوئی فرمائی، لوگ ان کو حلال قرار دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے اور حضور کی امت میں ہوں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الحریر، ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ جیسے سونا اور چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان تینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں، جو مرد ریشم استعمال کرے گا، ایک روایت میں سونا استعمال کرے گا، چاندی استعمال کرے گا، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کو ان نعمتوں سے محروم فرما دیں گے۔ اس کو ریشم نہیں ملے گا، اس کو سونا نہیں ملے گا، اس کو چاندی نہیں ملے گی، اور جنت میں رواج ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ کیسا لباس دیں گے؟ حریر، ریشم کا لباس دیں گے۔ استبرق، سندس و استبرق، باریک ریشم بھی پہنو گے، موٹا ریشم بھی پہنو گے، ایسے ریشم کے تمہیں لباس بھی ملیں گے جس کا تانا بانا ریشم کا ہوگا، اور ایسا لباس بھی ہوگا جس کی ایک تہ ریشم کی ہوگی۔ اور جنت میں اللہ مردوں کو سونے اور چاندی کے زیور بھی پہنائیں گے۔ یہ وہاں کا کلچر ہوگا، یہ وہاں کا رواج ہوگا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب و فضہ، سونے کے کنگن پہنیں گے، چاندی کے کنگن پہنیں گے، سونے کے زیور پہنیں گے۔ لیکن اب دنیا میں مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام، مردوں کے لیے سونے کا رنگ حرام، مردوں کے لیے سونے کا کڑا حرام، مردوں کے لیے سونے کے تعویذ کی پٹڑی بھی حرام، چاندی کے زیورات مردوں کے لیے حرام۔ انگوٹھی پہن سکتے ہو صرف 4.5 ماشے کی، چاندی کی بس۔ سونے کی انگوٹھی آج کل شادیوں میں رواج ہے، منگنیوں میں رواج ہے، مردوں کو پہنائی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر جہنم کی آگ پھیری جائے گی جہاں پر یہ انگوٹھیاں پہنتے ہو۔ شراب بھی حرام، اور شراب کی حرمت میرے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ شراب، یہ جوا گندگی ہیں، غلاظتیں، شیطان کا عمل ہے، ان سے بچ کے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اگر تم شراب سے نہیں بچتے، شراب کا استعمال کرتے ہو، قرآن کہتا ہے یہ رجس ہے، گندگی ہے، تم گندگی کا استعمال کر رہے ہو۔
سوچو کبھی پیشاب پیو گے؟ خدا نخواستہ کوئی فضلہ کھائے گا؟ گندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا شراب بھی گندگی ہے، اللہ نے فرمایا یہ جوا بھی گندگی ہے، غلاظت ہے، رجس ہے، ناپاکی ہے، اس سے بچو۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ علماء نے لکھا ہے شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جو شراب پیے گا وہ زنا بھی کرے گا، جو شراب پیے گا قتل بھی کرے گا، جو شراب پیے گا لوگوں کا مال بھی لوٹے گا، جو شراب پیے گا نشے میں دھت ہو کر غل غبارہ بھی کرے گا، جو شراب پیے گا وہ نشے میں دھت ہو کر لوگوں سے لڑائی اور جھگڑا بھی کرے گا، جو شراب پیے گا وہ لوگوں کا نقصان بھی کرے گا۔ تو یہ شراب ایک گناہ نہیں، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے ایک گھونٹ شراب کا استعمال کیا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح موسیقی اور آلات موسیقی، گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات، حضور نے فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانے سننے والے کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ گانا منافقت کو اگاتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، بیج ڈال کر تم پانی لگاتے ہو، کپاس نکل آتی ہے، گندم نکل آتی ہے، ایسے ہی فرمایا تم گانے سنتے ہو، دل سے کفر نکلتا ہے، منافقت اگتی ہے اور منافقوں والے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کان میں گانے کی آواز جاتی ہے اس کان میں روز محشر اللہ سیسا پگھال کر ڈالیں گے۔ لیکن حضور نے پیشین گوئی فرمائی لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخُمُرَ وَالْمَعَازِفِ، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر کچھ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم کو بھی حلال قرار دے دیں گے، شراب کو بھی حلال قرار دے دیں گے، جو آلات موسیقی کو بھی حلال قرار دے دیں گے، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ لوگ شراب کو شہد قرار دے رہے ہیں، یہ شہد کی بوتل ہے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کر نئے نئے مفتی، جاہل مفتی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کی شراب حلال ہے اور گانا سننا حلال ہے، اور کچھ بے وقوف اور احمق اور جاہل اور نادان یہ بک بک کرتے نہیں تھکتے۔ موسیقی روح کی غذا ہے، شیطان کی آواز شیطانی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، ایمانی روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس جاہل کا قول ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ موسیقی شیطانی روح کی غذا ہے، موسیقی نفاق والے دل کی غذا ہے، موسیقی فسق والے دل کی غذا ہے، موسیقی کفر والے دل کی غذا ہے۔ قرآن اور ایمان والے دل کی غذا موسیقی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ایمان والے کے جو دل کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تلاوت کرو دلوں کو اطمینان ملے گا. اللہ کا ذکر کرو دلوں کو اطمینان ملے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. بے حیائی والے گانوں کے ساتھ دلوں کو اطمینان نہیں، دلوں کو اضطراب ملتا ہے، دلوں کو ہیجان ملتا ہے، دلوں کو پریشانی ملتی ہے، اور طبیعت کے اندر ایک قسم کی ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. طبیعت گناہ کے لیے بھڑک اٹھتی ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. یاد رکھنا، قرآن اور سنت روح کی غذا ہے. یہ کسی کی بکواس ہے کہ موسیقی روح کی غذا. پیشین گوئی اس وقت فرمائی تھی. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شراب کو پیپسی سمجھ کر پی رہے ہیں، شربت سمجھ کے پی رہے ہیں. گانے بجانے گھر گھر کے اندر ہو گئے. حضور کی بات پوری ہو گئی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل. قیامت کی علامت ایک یہ بھی ہے، علم اٹھ جائے گا. آج لوگوں سے دین کا علم اٹھ گیا ہے. حلال حرام کے مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے. پورے کے پورے گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو مسئلے کا پتہ ہو. پوری مسجد میں کوئی ایک مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ نماز باقی ہے یا ٹوٹ گئی ہے. علم اٹھ چکا، دین کا علم اٹھ چکا. وَيَظْهُرُ الْجَهَلِ، میرے آقا فرماتے ہیں جہالت ظاہر ہو جائے گی. وَيَكْسُرُ الزِّنَا، بدکاری عام ہو جائے گی. کثرت کے ساتھ زنا ہوگا گلی محلے میں، اور ایک ایک علاقے میں زنا اور بدکاری پھیل جائے گی. صحابہ کے زمانے میں یہ تھا؟ بتاؤ. خیل قرون میں یہ تھا؟ لیکن فرمایا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج دیوس پن آ گیا ہے، بغیرتی آ گئی ہے. بہت سے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی بچیوں کا، لیکن وہ اس کو لائٹ لیتے ہیں، معمولی لیتے ہیں. خود دوسروں کی عزت لوٹتے ہیں، ان کی عزت کوئی اور لوٹتا ہے. وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب شراب پی جائے گی. آج شادیوں میں شراب، آج تقریبات میں شراب، آج وزیروں کی کمروں میں شراب، آج بیوروکریسی کے دفتروں میں شراب، آج ذمہ داروں کے گھروں میں شراب، آج ڈرائنگ روموں میں شراب. اس وقت ایک بات فرمائی تھی، اللہ نے اپنے نبی کی بات کو پورا کیا. نظر آ رہا ہے جگہ جگہ شراب. شادی کرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کہتے ہیں پیسے دو، غریب ہیں شادی کرنی ہے، اور شادی پر پلاتے ہیں لوگوں کو شراب، مجرے، گانے، ڈانس. گلی محلے دیہاتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْسُرُ النِّسَاءُ، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی. آج ذرا گھروں کا جائزہ لو. حضور کی بات پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. بچے کم ہیں، بچیاں زیادہ ہیں. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةٍ قَيِّمٌ وَاحِدٌ، 50 ایک وقت آئے گا 50 عورتوں پر ایک نگران ہوگا. ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، کفالت کرنے والا ہوگا. یہ بھی وقت آنے والا ہے، اور بعض خاندانوں میں آ چکا ہے.
اگر 50 کا عدد تحدید کے لیے نہ ہو، تکثیر کے لیے ہو، یعنی 50 سے مراد بہت ساری ہو، تو معنی ہوگا کہ بہت سی عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا۔ یہ بھی ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا۔ حضور سچے، حضور کی بات بھی سچی، میرے آقا کی ہر بات کو میرے اللہ نے پورا فرمایا۔ آج فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، اور پارکوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، تفریح گاہوں میں آپ جا کر دیکھیں، یورپ جیسا ماحول بن گیا۔ اور یورپ کا ماحول کیا ہے؟ کھلے عام بدکاری، چوکوں چوراہوں، سڑکوں کے کناروں اور پارکوں میں جانوروں کی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کو چمٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضور نے اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ صحیح ابن حبان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تتصافدوا في الطرق تصافد الحمیر۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ راستوں میں جانوروں کی طرح نر اور مادے کا اختلاط نہ ہو۔ جیسے گدھے گلیوں میں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نر اور مادہ اختلاط کر لیتا ہے، فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا، اور آج میرے آقا کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ پہلے ہم باہر کا سنتے تھے، یورپ کا سنتے تھے، اب تو اپنے ملک میں بھی سننے لگے ہیں۔ موٹر وے پہ لڑکی کو روکا، اجتماعی زیادتی کر لی، بدکاری کی، بے حیائی کی ویڈیو نیٹ پہ ڈال دی، بے حیائی کی اشاعت ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں ایمان والوں میں، یہ تو بے حیائی کی اشاعت ہو رہی ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا جس قوم میں فحاشی کی اشاعت ہو، بدکاری کو پھیلایا جائے، اس قوم میں اللہ طاعون اور ایسی وبائیں پھیلا دیتے ہیں جو تمہارے پہلوں میں نہیں تھیں۔ یہ کرونا اور کیا چیز ہے، اور کس چیز کی نحوست ہے؟ حضور نے پہلے فرما دیا، حضور سے بڑا سچا اور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ اپنی گھر والی ام ذر کے ساتھ جنگلوں سے گزر رہے تھے، جنگل تھا، بیابان تھا، ویرانہ تھا، بیمار ہو گئے، موت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کسی کو کیا پتا کہاں موت لکھی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں کہ کون کہاں مرے گا۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کل کہاں ہوگا، کوئی نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی جہاں جس کی موت لکھتے ہیں تو اس کا وہاں پر کوئی کام لکھ دیتے ہیں، بندہ اس کام سے جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ باب القدر میں مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
ابو ذر غفاری پر موت کے آثار رونما ہونے لگے. ان کی اہلیہ سیدہ ام ذر رونے لگ گئیں, آہوزاری کرنے لگ گئیں, رونے لگ گئیں. ابو ذر نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ لماذا تبکین, کیوں روتی ہو؟ ام ذر کہنے لگی, گھر والی کہنے لگی, بالکل اکیلی ہوں, جنگل ہے, بیابان ہے, ریگستان ہے, میرے پاس تو کفن کا انتظام بھی نہیں, اکیلی خاتون ہوں, کہاں سے کفن لاؤں گی؟ کون آپ کا جنازہ پڑھے گا؟ کون آپ کو غسل دے گا؟ کہاں سے کفن آئے گا؟ کون آپ کو کفن پہنائے گا؟ کون دفن کرے گا؟ نہ روؤں تو اور کیا کروں؟ بڑی عجیب بات ہے. اور ابو ذر بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں, صاحب زہد, صاحب فقر صحابی رسول ہیں, جن کا مزاج یہ تھا کہ آج اللہ نے دیا ہے, کل کے لیے نہ رکھو, کل بھی اللہ دے گا, سب کچھ کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دو. یہ مزاج تھا, یہ مسلک تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب موت آ رہی ہے ارض فلات میں, جنگل میں, بیابان میں, نہ کوئی مارکیٹ, نہ کوئی دکان, نہ کوئی لباس فالتو, نہ کوئی چادر اضافی, کفن کی فکر, غسل کی فکر, جنازے کی فکر, دفن کی فکر. رونے لگ گئی ام ذر. فرمایا ام ذر نہ رو, میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں, میں تجھے حضور کی پیشین گوئی بتاتا ہوں. میں ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی, اس جماعت کا ایک جوان ایسے ہے, ایسا بھی ہے جس کی وفات, جس کا انتقال جنگل میں ہوگا, بیابان میں ہوگا, ویرانے میں ہوگا, اور اس کے کفن کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. اچانک مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی اور وہ کفن کا انتظام کرے گی. ام ذر, میں اس جماعت میں موجود تھا جس جماعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی, اور اس جماعت کے سب لوگ یا فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں, میں اکیلا باقی ہوں, اور مجھے لگتا ہے میں وہ کہ اس کا مصداق میں ابو ذر ہوں. پانچ لوگ تھے یا 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے ہم, باقی تو سارے وفات پا چکے. لیکن حضور کا فرمان پورا ہونا ابھی باقی ہے. آپ نے فرمایا تم میں ایک شخص کی موت جنگل میں آئے گی, اس کے جنازے اور کفن کے لیے اچانک مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی, باقی فوت ہو چکے, میں بچاؤں. لہذا تجھے رونے کی ضرورت نہیں, فکر کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے آقا کی پیشین گوئی ہے, میں جنگل میں جا رہا ہوں, اللہ کے پاس جا رہا ہوں, اچانک مومنین کی ایک جماعت آئے گی جو میرا کفن, دفن, جنازے کا انتظام کریں گے, تم تسلی رکھو. صحابی کا حضور کے فرمان پر کتنا پختہ یقین ہے, پختہ ایمان ہے. آج ہم مسلمانوں کا حضور کے فرمان پر یقین نہیں رہا, اور صحابی رسول پورے اطمینان کے ساتھ ہے, ابو ذر پورے اطمینان کے ساتھ ہے. ام ذر کہنے لگی سمجھ میں تو بات نہیں آتی, یہاں سے تو حاجیوں کے قافلے گزرتے ہیں, اور حاجی تو گزر چکے, جا چکے, وہ حج کریں گے تو واپس آئیں گے. کوئی موٹر وے تو تھا نہیں, کوئی سڑک تو تھی نہیں, اکیلے کوئی سفر بھی نہیں کرتا تھا, جنگل بیابان کا سفر, ریگستان پہاڑوں کا سفر. پھر خیال آیا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح,
کہیں کوئی مسلمانوں کی جماعت یہاں سے گزر رہی ہو، جاتی پہاڑ پر، قریبی پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتی کوئی نظر نہ آتا، پھر واپس آ کر اپنے بیمار شوہر کی دیکھ بھال کرتی، مرض الوفات میں پڑے ہوئے سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ کی دیکھ بھال کرتی، دیکھ بھال کر رہی، پھر جاتی، پھر آتی، پھر جاتی، پھر آتی، پھر جاتی، پھر آتی۔ اچانک دیکھا کسی ٹیلے یا پہاڑ پہ کھڑی تھی، ایک جماعت کا گزر ہوا، جماعت گزر رہی تھی، اس جماعت نے بھی دیکھا، قافلے نے دیکھا اکیلی عورت پہاڑ پہ کھڑی ہے یا ٹیلے پہ کھڑی ہے، تو وہ پوچھنے لگے تو ایک خاتون اکیلی اس جنگل بیابان میں کیسے، کون ہو تم؟ ام ذر کہنے لگی میں ابو ذر کی بیوی ہوں، انا امرأۃ ابو ذر، ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی ابو ذر کی گھر والی ہوں، اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے کفن کا انتظام نہیں ہے، دفن کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَيَجْعَلُونَ يُفَدُّونَهُ، روایات میں آتا ہے، انہوں نے کہا اچھا حضور کے صحابی ابو ذر، ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان ابو ذر پر، یہ خدمت ہمارے حصے میں آ جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، میں قربان، میرا ابا قربان، ابو ذر پہ میری امی قربان۔ اتنے جلیل القدر صحابی رسول، ان کی آخری خدمت میرے حصے میں آئے۔ وہ آئے، ابھی ابو ذر حیات تھے، ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، ان کو دیکھا اور پھر یہ حدیث سنائی کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل و بیابان میں اسے موت آئے گی اور اس کے کفن دفن کے لیے اچانک مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، میرے ساتھی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، میں اکیلا باقی ہوں اور اس کا میں مصداق ہوں اور تم آ گئے ہو۔ اگر میرے کپڑے پورے ہوتے تو میں تم سے کہتا مجھے میرے انہی کپڑوں میں، انہی 2 چادروں میں کفن دے دو، لیکن یہ مسنون کفن پورا نہیں ہے، لہذا میں تمہیں 2 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ کفن میں سے پہلے میرے کپڑے پورے کرنا، جو میں نے پہنے ہوئے ہیں کپڑے یہ پورے کرنا، اور پھر باقی کپڑے اس میں شامل کر لینا، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جو کبھی امیر نہ بنا ہو، کبھی گورنر نہ بنا ہو، کبھی عریف نہ بنا ہو، کبھی کوئی نگران نہ بنا ہو، یعنی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی کوئی منصب قبول نہ کیا ہو، مجھے منصب والے کا میرا جنازہ کوئی منصب عہدے والا نہ پڑھائے، اس لیے کہ منصب اور عہدے والے ان کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں جیسے میں خود فقیر ہوں، میرا جنازہ بھی کوئی فقیر پڑھائے، بغیر منصب بغیر عہدے والا پڑھائے۔ منصب اور عہدے والے تو جواب دیتے پھریں گے لوگوں کا، لوگوں کے حقوق کا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو سب کے سب ایسے تھے جو یا امیر رہے یا عریف رہے یا رقیب رہے، نگران رہے، صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا تھا۔ ابو ذر فوت ہوئے، انہوں نے غسل کفن کا انتظام کیا اور اس نوجوان نے
جو انصاری تھا ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھایا، اللہ کے نبی نے برسہ برس پہلے پیشین گوئی فرما دی، اور آج ابو ذر رضی اللہ عنہ اس پیشین گوئی کا مصداق بن گئے۔ میرے آقا نے جو فرمایا پورا ہوا، جو فرمایا ہو گیا۔ اللہ نے میرے نبی کی زبان پر اتنی صداقت رکھی ہے، اتنی سچائی رکھی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لخت جگر وفات سے کچھ دیر پہلے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان سے کان میں بات کی، وہ ہنس پڑی، وہ رو پڑی، پھر کان میں بات کہی، وہ ہنس پڑی۔ حضور کی وفات کے بعد بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے مجھے کان میں یہ فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں رو پڑی۔ مجھے روتا دیکھا تو پھر مجھے فرمایا، اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں مجھے فرمایا جو میں نے پچھلے جمعے حدیث بیان کی تھی، یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس پہ میں ہنس پڑی۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں تو سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی۔ اس پر میں ہنس پڑی، اور ایسے ہی ہوا۔ حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، ان اسرعکن بی لحوقا، میری دنیا سے جانے کے بعد میری گھر والیوں میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ ہے اطولہن یدا، جو لمبے ہاتھ والی ہے، جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے وہ سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی۔ ازواج مطہرات کو پہلے اس حدیث کا معنی سمجھ میں نہ آیا، نہیں سمجھ سکے معنی کیا مفہوم ہے۔ انہوں نے ایک کانا اٹھایا اور کانا اٹھا کر بازو ناپے۔ اطولہن یدا کون ہے؟ کس کا لمبا ہاتھ ہے؟ انگلی سے لے کر کونی تک ہاتھ ناپے۔ سب سے لمبا ہاتھ تھا سیدہ سودا بنت زمعہ کا، یہ حضور کی بوڑھی گھر والی ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، سب سے لمبا ہاتھ ان کا تھا۔ لیکن حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے وصال ہوا ازواج مطہرات میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا، اب حدیث سمجھ میں آئی۔ اب اطولہن یدن کا معنی سمجھ میں آیا۔ معلوم ہوتا ہے حدیث کا معنی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ ہر وقت سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو حیدہ چڑھا ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ بابو حدیث کا معنی فقہا بہتر سمجھتے ہیں، لہذا ابو حنیفہ، مالک، شافی، احمد بن حنبل جو معنی سمجھیں گے حدیث کا وہ معنی قبول ہے، جو تو نے سمجھا ہے وہ معنی قبول نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کے حدیث کا معنی بعض اوقات بڑے بڑے علماء کو اور فقہا کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس حدیث کا معنی پہلے نہیں سمجھ پائی ازواج مطہرات، بعد میں سمجھ میں آیا کہ اطولہن یدا کا معنی یہ تھا جو لمبے ہاتھ والی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو لمبا ہاتھ کر کے دیتی ہے، زیادہ سخی ہے، وہ بیوی سب سے پہلے میرے ساتھ آ کر شامل ہوگی، اور سب سے زیادہ
آپ کی ازواج مطہرات میں صدقہ خیرات کرنے والی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب حدیث ہے، حضور کی ازواج مطہرات کو ایک عرصے کے بعد سمجھ میں آیا کہ لمبے ہاتھ والی سب سے پہلے حضور کے پاس جائے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے انہوں نے سمجھا تھا کہ جس کا ظاہری ہاتھ لمبا ہے، حضور نے اس کا معنی لیا تھا جو اللہ کے راستے میں لمبا ہاتھ کرتی ہے، صدقہ زیادہ کرتی ہے، خیرات زیادہ کرتی ہے۔ پھر بعد میں سمجھ میں آیا اور حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی، میرے نبی کا فرمان پورا ہوا۔ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لاکھوں ایسی باتیں ہیں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایسی حدیثیں ہیں۔ حضور نے ایک بات فرمائی، کوئی 100 سال کے بعد پوری ہوئی، کوئی 200 سال کے بعد پوری ہوئی، کوئی 300 سال کے بعد پوری ہوئی، کوئی 400 سال کے بعد پوری ہوئی، کچھ آج پوری ہو رہی ہے۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دجال کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا وہ آنے والے زمانے میں پورا ہوگا۔ اگر حضور نے ایک بات فرمائی ہو اور تمہیں سمجھ میں نہ آتی ہو تو انکار نہ کیا کرو، اس لیے کہ حضور کی زبان پہ کبھی غلط نہیں آیا، کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے معنی غلط سمجھا ہوگا، جیسے ازواج مطہرات کو بعد میں معنی سمجھ میں آیا، یہ تو ہو سکتا ہے تم معنی غلط سمجھو لیکن حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا سچے، میرے آقا کی ہر بات سچی، میرے آقا کی زبان سچی، قول سچا، اقرار سچا۔ ام حرام بنت ملحان حضور کی محرم ہیں تو انصاریہ خاتون، لیکن ام سلیم اور ام حرام یہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان کا شرعاً حضور سے پردہ نہیں تھا، حضور کا آنا جانا تھا ان کے گھروں میں۔ ام حرام کے گھر حضور تشریف لے گئے، انہوں نے حضور کے لیے کھانا بنایا، حضور کو کھانا کھلایا، آپ وہیں پر لیٹ گئے، سو گئے۔ اور ام حرام بنت ملحان، آپ کے لمبے بال تھے، آپ کے بالوں سے جوں دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران آپ کو نیند آ گئی، بخاری کی روایت ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، اٹھے تو یضحکو، آپ ہنس رہے تھے، ہنستے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ناس من امتی عرضوا، میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے ان کو دیکھا، یرکبون سجل بحر، جو سمندر کے پانی پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ جنتی ہیں، ان پہ جنت لازم ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ سمندر میں ایسے سفر کر رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کل ملوک علی الاسرہ، جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے جنتی ہونے کی بھی ایک روایت کے مطابق آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ ام حرام نے فرمایا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دیں اس جنتی قافلے میں اللہ مجھ ام حرام کو بھی شامل کر لے۔ حضور نے فرمایا انت منہم، تو بھی ان میں شامل ہوگی، جا تو بھی ان میں شامل ہوگی۔ بات ختم ہو گئی، پھر سو گئے، پھر نیند آ گئی، پھر اٹھے، ہنس رہے تھے، پھر فرمایا آقا کیوں ہنسے؟ فرمایا مجھ پر میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو جہاد کر رہے تھے۔ فرمایا ام حرام نے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ فرمایا نہیں، انت فی الاولین، تو پہلوں میں ہے، تو دوسری جماعت میں نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات، حضور کا وصال ہو گیا۔
حضرت ابو بکر کا عہد خلافت گزر گیا، حضرت عمر کا دور خلافت بھی گزر گیا، حضرت عثمان کا دور خلافت، حضرت امیر معاویہ اسلامی تاریخ میں پہلے گورنر ہیں، پہلے حاکم ہیں جنہوں نے نیوی تیار کی، باہری فوج تیار کی۔ اس سے پہلے اسلام میں باہری فوج نہیں تھی، سمندری فوج نہیں تھی۔ ان کے زمانے میں پہلا لشکر گیا، اس میں ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، ام حرام بھی اس لشکر میں شامل تھیں، ان کے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، توجہ کیجیے۔ سمندر سے اتر کر جانور پہ سوار ہو کر ساحل پہ چڑھ رہی تھی، جانور ساحل پہ چڑھ رہا تھا، گر گئیں، گریں اور فوت ہو گئیں۔ حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، جو فرمایا پورا ہوا۔ صرف 2 حدیثیں اور سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، بارش کے فرشتے نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا۔ سبحان اللہ کہو۔ فرشتوں کو بھی حضور کے دیدار کا اشتیاق رہتا تھا، اللہ ہمیں بھی کروائے، خواب میں کروائے اور قیامت کے دن حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین کہو۔ الہ العالمین مجھے اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ بارش کا فرشتہ آ رہا ہے حضور کے پاس۔ آج باری ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی۔ فرمایا ام سلمہ میرے پاس فرشتہ میرا دیدار کرنے آ رہا ہے، دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، دروازہ نہ کھولنا۔ اتنے میں معصوم بچہ حضور کا لخت جگر نور نظر نواسا حسین دروازے کو دھکا دے کر داخل ہو گئے، اندر داخل ہو گئے، اور جیسے ہی یہ اندر داخل ہوئے حضور فرشتے کے ساتھ وہاں موجود ہے اور فرشتہ حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر حضرت حسین سوار ہو گئے، جیسے بچے پیچھے آ کر چپٹ جاتے ہیں، پیچھے سے سوار ہو گئے۔ حضور انہیں پکڑ کر چوم رہی ہیں، سینے کے ساتھ لگا رہی ہیں، انہیں بوسہ دے رہی ہیں۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اتحب ھذا، آپ اسے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں اسے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے فرشتے نے یہ اطلاع دی ان امتک یقتل ھذا، آپ کی امت اس کو قتل کرے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دے دوں جہاں پر حسین شہید ہوں گے، جہاں پر حسین قتل ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ مٹی اٹھا کر حضور کے سامنے پیش کی۔ ایک روایت میں آتا ہے سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ آپ نے اس مٹی کو دیکھا اور سونگا اور سیدہ ام سلمہ کے حوالے کر دیا، اور ام سلمہ کہتی ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس زمین کا نام کربلا تھا، میرے آقا نے پیشین گوئی اس وقت کر دی، لیکن پوری ہوئی 65 سال کے بعد۔ کتنے سچے نبی ہیں۔ اور آخری بات کرتا ہوں، فرمایا میری امت کے 2 طبقے ہیں، وہ نکلیں گے جن کو میں اب نہیں دیکھ رہا۔ صنفان من امتی لم ارہما، آج وہ نہیں ہیں دنیا میں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن میری امت میں 2 طبقے پیدا ہوں گے۔ اگلی بات بھی سن لو، اور یہ حدیث اپنے گھروں میں جا کے سنانا، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو سنانا، خود بھی یاد رکھنا۔ بڑی عجیب حدیث ہے۔
مسلم کی روایت ہے صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. اور حدیث کے آخر میں ان کا تذکرہ کر کے فرمایا لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ولا یجدون ریحہا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یہ جو دو طبقے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ابھی بتاؤں گا کون سے دو طبقے ہیں. فرمایا نہ جنت میں جائیں گے، نہ انہیں جنت کی خوشبو ملے گی، نہ جنت کی ہوا لگے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے سونگھی جاتی ہے، لیکن ان طبقوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ کون سے دو طبقے ہیں؟ فرمایا ایک مردوں کا طبقہ ہے، ایک عورتوں کا طبقہ ہے. مردوں کا طبقہ کون سا ہے؟ مردوں کا طبقہ رجال، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں سیات، کوڑے ہوں گے کاذناب البقر، گائے کی دم کی طرح ہاتھ میں کوڑے ہوں گے. یضربون الناس، وہ لوگوں کی پٹائی کریں گے، لوگوں کو ماریں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات پولیس والوں کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی چارج کرتے ہیں. ایسے کچھ اور بھی غنڈے ٹائپ لوگ یہ لاٹھیاں اٹھا کے پھرتے ہیں. یضربون الناس، وہ لوگوں کو پیٹیں گے، لوگوں کو ماریں گے. دوسرا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عائراتٌ، کاسیات عاریات مائلات ممیلات. کچھ عورتیں ہوں گی کاسیات، بظاہر کپڑے پہنے ہوں گے، عاریات، اتنا گندا لباس ہوگا گویا کہ وہ ننگی ہیں، وہ ننگی ہیں. چست لباس ہے، ناتمام لباس ہے، باریک لباس ہے، جسم چھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے. فرمایا میں نے ان عورتوں کو نہیں دیکھا لیکن یہ عورتیں آئیں گی. کاسیات عاریات، کپڑے بھی ہے پھر بھی ننگی. آج یہ دور آیا کہ نہیں آیا؟ ایمان سے بتاؤ. ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ بالکل ننگی محسوس ہوتی، ہر چیز نظر آ رہی، سینے بھی نظر آ رہی ہوتے، گلے اتنے کھلے، دوپٹے کا نام و نشان نہیں، بازو کوئی نہیں، شلواریں اونچی اونچی ہیں، اتنے تنگ ٹراؤزر ہیں، اتنے تنگ شرٹیں ہیں، جسم الگ الگ نظر آ رہا ہے. پیشین گوئی حضور کی پوری ہو رہی ہے، لیکن کتنی خطرناک بات ہے. کاسیات عاریات، کپڑے بھی پہنے ہیں، ننگی بھی ہیں. مائلات، کئی معنی ہیں، آج کل کے محاورے کے مطابق معنی کرتا ہوں. مائلات، مردوں کی طرف میلان کرتی ہیں، جھکتی ہیں. ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اٹریکشن پیدا کرتی ہیں. میڈیا پہ آ کر، فیس بک پہ آ کر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے، کہتی ہیں، بکواس کرتی ہیں، اتنے گروپوں میں شیئر کرو میں بات کروں گی. مائلات ممیلات، اسنمتہن، بال ایسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. یہ بالوں کا جوڑا بنا کر ایسے بنا دیا جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اوپر سے نکلی ہوئی. میرے آقا نے فرمایا یہ نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی انہیں ہوا لگے گی. پیشین گوئی فرمائی، فرمایا میں نے نہیں دیکھا، لوگ دیکھیں گے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اس لیے میرے نبی کی ہر بات سچی، ہر فرمان سچا. حضور کی ہر بات پر یقین رکھ کر اس کو قبول کرو، اس کو عمل کرو، اعتراض نہ کرو. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا سچا فرما بردار بنائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہمارے جامعہ کی طرف سے 13 ربیع الاول کو سٹی چوک پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ 13 ربیع الاول غالباً بدھ کا دن ہے.
عشاء کے بعد وہاں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، بہت سارے علماء، مشائخ، نعت خواں حضرات تشریف لا رہی ہیں، آپ خود بھی آئیں اور دوسرے احباب کو بھی دعوت دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔